نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 134 پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اور جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جو شخص جو بھی اعمال کرتا ہے دنیا میں، چاہے جہاد ہی کیوں نہ کرے، تو اس کا جو انعام چاہنا ہے وہ محض دنیا کے لیے اگر چاہا جائے تو اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندے تو محض دنیا میں ہی انعام کیوں چاہتا ہے جبکہ میرے پاس آخرت کا انعام بھی ہے۔ دونوں انعام جو ہے وہ میرے پاس ہیں۔ تو محض دنیا میں کسی بھی عمل کا انعام، کسی بھی عمل کی اجرت، کسی بھی عمل کی جزا جو ہے محض دنیا میں حاصل کرنا، یہ خسیس اور گھٹیا چیز کا ارادہ ہے۔ اور جب کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے پاس ہے وَهُوَ خیر، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، جو تم دنیا میں طلب کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی کام کیا جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دنیا کا اجر طلب کرنا گناہ نہیں۔ دنیا میں مانگنا، دنیا کے لیے مانگنا گناہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آخرت کی بھی طلب کی جائے، آخرت کی بھی طلب کی جائے، تو پھر معاملہ جو ہے وہ انسان کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ اگر آپ نے پورے کا پورا معاملہ دنیا تک ہی محدود رکھا، جو مزدوری آپ نے کی، جو کام آپ نے کیا، جو فعل، جو عمل آپ نے کیا، اور طلب فقط دنیا ہی کی رہی، تو اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، لیکن وہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا کی زندگی جو میں نے گزارنی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایون 1000 سال بھی کیوں نہ ہو جائے، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ نے فقط دنیا کو ہی مانگا تو جو کچھ بھی آپ کو دنیا میں رب کریم نے عطا کر دیا، جب آپ کا وجود اس دنیا میں نہ رہا تو وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند، وہ پیچھے رہ گیا، وہ پیچھے رہ گیا۔ تو رب کریم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندے دنیا مانگ، دنیا کا انعام مجھ سے مانگ، دینے والا میں ہوں، دنیا میں بھی دینے والا میں ہوں اور آخرت میں بھی دینے والا میں ہوں، لہذا مانگ، دنیا بھی مانگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تو مانگنا۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 تھی میرا خیال ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ کچھ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو فقط یہ کہتے ہیں کہ رب کریم ہمیں دنیا عطا فرما دے، ہمیں دنیا عطا فرما دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خالق، لیکن اب خالق کے پاس، اللہ کے پاس ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، کیونکہ انہوں نے مانگا ہی دنیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی کہ انسانوں میں سے، زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میں یقول ربنا، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دنیا میں بھی جو بہتر ہے عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور جو آخرت میں بہتر ہے وہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے آگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو یہ سلیقہ رب کریم نے جو تھا نا وہ سکھلایا کہ دینے والا میں ہی ہوں، اگر مانگنا ہے تو پھر اس طریقے سے مانگو کہ دنیا بھی تم کو مل جائے اور دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی تمہیں کسی اور طرف دیکھنے کی حاجت۔ اور ایک اور غلط فہمی دور کر لیجئے گا کہ اگر آپ دنیا میں مانگتے ہیں یا آخرت میں مانگتے ہیں، یہ گمان کر لینا کہ اگر میں آخرت کا ہی سودا رب کریم کے ساتھ کروں گا تو شاید دنیا مجھے نہ ملے گی۔ جی یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے فقط دنیا مانگی، فقط آپ نے دنیا مانگی تو اللہ کریم آپ کو دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ، اگر آپ نے رب کریم سے آخرت مانگی اور دنیا نہیں مانگی، فقط آخرت مانگی، تو یہ رب کریم اتنا غفور الرحیم ہے کہ آخرت تو تمہیں دے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے، اور دنیا میں بھی وہ کچھ تمہیں عطا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اب یہ انسان کے سوچنے کا انداز ہے۔ انسان کو اگر سمجھ آ جائے یا انسان کا عقیدہ ہے وہ پختہ ہو جائے، انسان کا توکل رب کی ذات پر اگر ہو جائے کہ میرا رب ہی مجھے دینے والا ہے اور وہ میرے لیے مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں اتنا زیادہ بہتر نہیں جانتا جتنا میرا رب جانتا ہے۔ مجھے خبر نہیں آنے والے میرے لمحے میں میرے ساتھ کیا بیتنے والا ہے، اگلا لمحہ جو میرے بعد آئے گا میری زندگی میں وہ خیر لے کر آئے گا کہ شر لے کر آئے گا، لیکن رب کریم تو یہ جانتا ہے کہ میرا اگلا لمحہ کیسا بیتے گا، میرا آنے والا کل کیسا ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے معاملات کو، میرے زندگی کے معاملات کو، میرے مستقبل کو مجھ سے بھی بہتر جو ذات جانتی ہے وہ رب کریم کی ذات ہے۔ تو کیوں نہ پھر اس ذات کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جائیں جو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور جس کی پلاننگ بھی کبھی خلط ملط، دنیا کا سب سے بڑا پلانر جو ہے وہ رب کریم کی ذات ہے۔ ہزاروں سال سے اس نے کائنات کو بنا دیا، پلان کر کے، نظام بنا کے، اور ایسا نظام وضع کیا کہ جس میں ایک رائی کا دانہ بھی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ تو ہم اگر یہ تصور کر لیں، اپنے اندر یہ چیز مضبوط کر لیں، اللہ کی ذات پر توکل کر لیں کہ واقعی میرے زندگی کے معاملات کو مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے، تو میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کر دوں، اور جو پھر اپنے کام رب کے سپرد کر دیتا ہے اس کا کبھی کوئی کام بھی غلط نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ کریم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندے فقط دنیا طلبی اچھی چیز نہیں ہے، فقط دنیا طلبی آج ہمارے معاشرے میں سارا جو نظام چل رہا ہے نا، سارا نظام وہ آج کی زندگی ہے۔ جی آج اپنا آپ آج سنوارنا چاہتے ہیں، کل کی زندگی کی فکر کسی کو نہیں ہے، کل کی زندگی کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں نا کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا، پیور دنیا دار ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو سو کالڈ دین پر کھڑے ہیں اور دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کی ترویج کا کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے دین کا
خود ساختہ ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے. ان کی زندگیوں کو ذرا دیکھیں, ان میں سے کتنے ہیں جو فقط اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, آخرت کے لیے کام کرتے ہیں, اور کتنے ہیں جو فقط اپنے پیٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ گھٹیا سودا ہے. اگر کوئی بندہ مسلح پر کھڑا ہو کر امامت کراتا ہے اور وہ اس لیے کرواتا ہے کہ مجھے 20,000 یا 25,000 یا 30,000 مہینے کا ملے گا, تو وہ گھٹیا سودا کر رہا ہے. اگر کوئی عالم دین آ کر خطبہ دیتا ہے, خطاب کرتا ہے, اور اس کے پیچھے محرک یہ ہے کہ مجھے خطاب کرنے کا 2,000 3,000 یا 5,000 ملے گا, تو وہ گھٹیا سودا کر رہا ہے. اسی طرح جو دین کی تعلیم دیتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, دین سکھلاتا ہے, چھوٹے درجے پر یا بڑے درجے پر, اگر اس کے اندر بات یہ ہے کہ محض دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے, تو یاد رکھیے وہ بڑا گھاٹے کا سودا کر رہا. اور جب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, تو پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی شے بھی برآمد, خالی اکاؤنٹ ملے گا اس کو. کیوں؟ رب کہے گا کہ جو کچھ تو نے طلب کیا تھا میں نے تجھ کو عطا کر دیا, میں نے تجھ کو عطا کر دیا. لہٰذا سب سے زیادہ جو فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو بھی معاملہ کریں, اور خاص کر دین کا معاملہ کریں, تو دین میں تو انسان کی زندگی کی اپنی خواہش ہونی ہی نہیں چاہیے. اللہ کے دین کا کام کریں تو پھر صرف اللہ کے لیے ہی کریں. میں کہنا یہ نہیں چاہتا کہ لاما صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو اس کے پیسے نہ لینے چاہیے. اس کے بھی بچے ہیں نکے نکے, اس کا بھی خاندان ہے, اس کا بھی گھر ہے, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے میں نے اپنا روزگار چلانا ہے. قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے انسان کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اسے اپنا روزگار چلانا ہے. یہ روزگار زندگی میں مال کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ قرآن ہو, امامت ہو, قرآن کی تعلیم ہو, خطابت ہو. آپ اب مجھے بتا دیں, اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر کتنے لوگ ہیں جو بغیر اجرت کے جو اللہ رسول کا کام کر رہے ہیں. یہاں تو سودے طے کیے جاتے ہیں, سودے طے کیے جاتے ہیں. آپ محفل کرا لیں, کسی کو قرآن کی تلاوت کے لیے بلا لیں, قاری صاحب کو, تو وہ کہے گا 10,000 روپیہ لوں گا میں, اور گاڑی تم نے مجھے پرووائڈ کرنی ہے, اوپر سے جو ہوگا اللہ کا فضل وہ علیحدہ ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ تو ایسا شخص اگر یہ امید رکھے گا کہ اب میں تلاوت کر رہا ہوں, اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, تو مجھے اس کا اجر ملے گا, ثواب ملے گا, تو وہ تم نے جو مانگا تھا تم نے لے لیا. تم نے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے عوض ان سے پیسے وصول کر لیے, اجرت لے لی تم نے. تو 2 اجرتیں صرف اللہ کریم دیتا ہے, یاد رکھیے گا. لیکن کس شکل میں؟ تو اگر اللہ کے لیے کرے, اللہ کے لیے کرے, تو پھر تم ڈبل اجرت پاؤ گے. دنیا میں بھی تمہیں اجرت دی جائے گی اور آخرت میں بھی اجرت دی جائے گی. لیکن اگر تو کرے ہی دنیا کے لیے اور اجرت مانگے ہی دنیا والوں سے, تو پھر تمہیں فقط ایک ہی اجرت ملے گی جو تو دنیا میں حاصل کر لے گا, آخرت میں تمہیں پھر کچھ نہ ملے گا. یہ رمضان شریف آتا ہے نا, رمضان شریف جیسے یہ محرم گزرا تو ذاکرین کی ایک کلاس نکل آتی ہے. جیسے ہی محرم شروع ہوا, ہر بندے نے وہ پڑھنا کندھے پر رکھا ہوا ہے, اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے یا نہیں ہے جی, وہ مومن اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا نہیں ہے, بس اس نے پڑھنا رکھا کالے رنگ کا کندھے پر, اور نکل پہ میدان میں. اور ایک سلاب آیا ہوتا ہے ذاکرین کا, اور وہ سارے پیسے لے کر آتے ہیں. وہ امام حسین کا ذکر کریں گے تو پیسے لے کر, اہل بیت کا ذکر کریں گے تو پیسے لے کر. اسی طرح کا سلاب میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں آتا ہے. وہاں بھی ملا حضرات جو ہے وہ اپنے چاقو چھریاں تیز کر کے نکل آتے ہیں. میں نے محفل سجائی, میں نے گھر میں محفل سجائی, میں نے بلا لیا علامہ صاحب کو, کیا کریں آ کر اللہ کے محبوب کا ذکر کریں. تو اس کے بھی کہیں گے 10,000 لوں گا آنے کا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب تو یہاں یہ مسلح پر کھڑا ہو کر قرآن سنانے کے پیسے لیے جاتے ہیں کہ نہیں لیے جاتے؟ پورا سال تیاری کرتے ہیں قاری صاحب کے, رمضان سیزن آنے والا ہے. کیا آنے والا ہے؟ تو ہم تو سیزن لگاتے ہیں, ہم تو اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر جو واقعتاً اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. اور یاد رکھیے, اللہ کے دین کو کمائی کا ذریعہ بنانا یہ حرام ہے.
کسی ایک امام کا قول آپ نہیں لے کر آ سکتے. سب سے کریم ترین ہمارے جو امام ہیں نا، امام احمد رضا خان رحم اللہ تعالیٰ بریلی شریف والے، ان کے قول پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے فتاوی پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن کی تعلیم دینا، امامت کی، یہ سارے معاملے جو دین کے معاملے ہیں، دین کے معاملے میں قیمت وصول کرنا حرام ہے. قیمت وصول کرنا حرام ہے. ہاں وہ جو وقت آپ دے رہے ہیں نا، اس وقت کی آپ قیمت جو ہے وہ وصول کر سکتے. نیت یہ ہونی چاہیے. قرآن پڑھانے کے پیسے آپ نہیں لے سکتے، قرآن سنانے کے آپ پیسے نہیں لے سکتے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے پیسے آپ نہیں لے سکتے. ایک تو وہ حرام ہوا. جتنے بھی ہمارے اکابر امام گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ان سب کے نزدیک یہ حرام فعل ہے. یہ تو یہ حرام فعل ہوا. دوسرا سب سے بڑا نقصان اس آیت کریمہ کی روح سے یہ ہوا کہ فقط دنیا تم کو دے دی جائے گی، آخرت تمہیں میسر نہیں آئے گی. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے دنیا بھی حاصل کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، منع نہیں فرمایا، خود ہی سکھا رہا ہے کہ دنیا بھی مانگ مجھ سے، میں تجھے منع نہیں کرتا. دنیا بھی مانگ، لیکن ساتھ آخرت بھی تو مانگنا. دونوں سودے کر لے میرے ساتھ، دنیا کا سودا بھی کر لے اور آخرت کا سودا بھی کر لے. ایک آخری واقعہ سنا کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. ابا جی حضور سنایا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. یہ واقعہ مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے کہ پاکستان نیا پاکستان بنا تھا. تو یہ ریل چوک ہے نا، چوک فاروق اعظم، یہاں پر محفل میلاد سجائی جاتی تھی. 12 ربیع الاول کو دروازہ لگتا تھا، اسٹیج لگایا جاتا تھا اور محفل میلاد سجائی جاتی تھی. ابا جی حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے اسٹیج لگایا، بنایا، اور مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ نے دیکھا ہوگا ان کو، وہ بڑی اونچی پگ باندھتے تھے، چلے گئے دنیا سے. کبھی طوطی بولتا تھا ان کا. یہ 60 کے عشرے کی بات ہے شاید. تو ان کو ہم نے بلایا اور رات کو بسیں نہیں چلتی تھی، صرف صبح بسیں چلتی تھی. تو وہ تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے، محفل ہوئی، مغرب کے بعد ہوئی یا عشاء کے بعد ہوئی. محفل کے بعد رات انہوں نے ادھر ہی قیام کرنا تھا، کیونکہ وہاں پھر سواری کا بندوبست، مغرب کے بعد کوئی سواری نہیں چلتی تھی، سڑکیں سنسان ہوتی تھی. تو جب رات انہوں نے یہاں قیام کیا تو ابا جی حضور فرماتے ہیں صبح جب وہ اٹھے نا مولانا عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم نے کچھ پیسے جو تھے نا، اس وقت کتنے ہوں گے، 15 روپے، 20 روپے، 25 روپے، اتنے ہی ہوں گے نا. تو ہم نے کچھ پیسے جو تھے نا وہ اکٹھے کر کے تو ان کو علامہ صاحب کو دیے کہ حضور یہ آپ کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے. انہوں نے کہا یہ کس بات کے دیتے ہو مجھے، کس بات کے دیتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، تم نے کوشش کی، سٹیج لگایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، تم نے اپنے حصے کا کام کیا، مجھے تم نے بلایا، میں نے اپنے حصے کا کام کیا، میں تم سے پیسے کس بات کے لوں؟ اپنے خرچے سے آئے، راول پنڈی میں رہنے والے تھے، میں آج سے 50 سال 60 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. اپنے خرچے پر آئے، اپنے خرچے پر چلے گئے. تو کمائی تو یہ ہوئی نا، کمائی تو کیا وہ کھاتے نہیں تھے، وہ پیتے نہیں تھے، وہ دنیا میں زندگی بسر نہیں کرتے تھے؟ آج کی ایک زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تحقیق کر کے دے دیجیے. جو میرے مرشد ہیں، جن سے میں نے سیکھا، جن کو پڑھ کر میں بولنے کے قابل ہوا، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلالی، جن کا نام ہے، زندہ ہیں آج. آپ نیٹ پر جائیں، تحقیق کر کے دیکھ لیں. 74 سال 70 سال ان کی زندگی ہوگی، عمر مبارک ہوگی. 70 سال میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج کے دن تک دین کے معاملے میں ایک پائی کبھی کسی سے وصول نہیں کی. دنیا جہان کے سفر کیے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے خطابات ہیں. 1000 سے زائد کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے، 650-700 کتب چھپ چکی ہے. ان کی رائلٹی بھی وہ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ سور اور شراب کی طرح حرام ہے. کیا؟ دین کے نام پر پیسہ کمانا. تو وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. ایسے اور لوگ بھی ہیں. یہ ایک مثال میں نے آپ کو زندہ لوگوں میں سے ایک مثال آپ کو دی. ایسے اور لوگ بھی ہیں جو حرام سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اللہ کی بات کر کے، اللہ کے دین کی بات کر کے پیسے وصول کیے جائیں. یہ بڑا ادنا سودا ہے، بڑا، لیکن یہ سمجھ آ جانے کی بات ہے کہ جب رب کریم کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا نوازوں گا جب کوئی اور تمہیں نوازنے والا
نہیں ہوگا تو پھر انسان کو چاہیے، جو اللہ نے فرمایا تھا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان تو سراسر ہے ہی گھاٹے، انسان تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہو گئے، نیک اعمال کرتے رہے، حق پر رہے اور صبر پر رہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو دین کے معاملے میں دین کو دنیا پر فوقیت دے گا وہ بچ جائے گا، اور جو دنیا کو دین پر فوقیت دے گا وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جائے گا۔ اللہ کریم کہتا ہے اس کو میں دور پھینک دیتا ہوں، اس کو میں دور پھینک دیتا ہوں۔ لہذا اپنے ہر عمل میں جو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، للہیت لے کر آئیں، چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، فقط اللہ کے لیے کریں، مولا تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ دنیا 7 سال چلتی رہے گی، دنیا 7 سال چلتی رہے گی، دنیا بنانے والے کے ہاں کسی خزانے کی کمی نہیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ دین کے لیے وقف کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔